بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں۔ عام انتخابات، جی ہاں بالکل عام انتخابات کہتے ہیں کہ اسی سال ہونے ہیں، اور یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات نہ میں نے کہی نہ کسی اور نے کہی، بلکہ یہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی، اور یہ اشارہ دیا اور اس پہ احتجاج بھی ہوا، اور یہ ساری چیز اس خبر کی ڈیٹیل دیتا ہوں۔ اور پھر اگر عام انتخابات اس سال نہیں ہونے یا قبل از وقت نہیں ہونے تو پھر عام انتخابات کی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہیں، پھر انتخابی فہرستیں کیوں تیار کی جا رہی ہیں، اور انتخابی فہرستوں کو حتمی شکل کیوں دی جا رہی ہے، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دن رات ایک کیوں کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف حکمراں اتحاد جو ہے اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب الیکشن جو ہے ہر صورت میں پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی، حکومت ایک سال پوری کرے گی، اور سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، لانگ مارچ، دھرنا، عمران خان صاحب کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور کل جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا اجلاس پی ڈی ایم کا، اتحادیوں کا، تو پھر اس میں وعدے اور پھر حلف اور یقین دہانیاں کیوں لی گئیں کہ جناب اتحادیوں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اور ہم اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے جائیں گے۔ تو یہ سارا آخر دھڑکا کیا لگا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ بلف کروایا جا رہا ہے، اور بڑوں کو پتہ ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہونے ہیں، اور یہ جتنا بھی سیٹ اپ ہے یہ کسی وقت بھی ڈاماڈول ہو سکتا ہے اور بائے بائے ٹاٹا ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت کا خطاب ہم لیتے ہیں کہ کافی عرصے سے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ نہیں بلایا جا رہا تھا۔ اگست میں پارلیمانی سال سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ آئینی تقاضا ہے کہ نئے پارلیمانی سال کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں صدر مملکت جوائنٹ سیشن کے خطاب سے، یہاں سے پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اگست میں یہ ہونا تھا، اگست بھی گزر گیا، سپٹمبر بھی گزر گیا، اور اب اکتوبر آیا، اور بالآخر گزشتہ روز جو ہے یہ فریضہ انجام دیا گیا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے اپنی روایات برقرار رکھی، اور صدر مملکت کے خطاب کے وقت جو ہلہ گلہ احتجاج سب کچھ جاری رکھا، گالم گلوچ، الزامات، غلیظ زبان، یہ ساری اور الزامات کی بوچھاڑ، تضحیق امیز گفتگو، یہ سب کا سب کیا گیا، اور ایوان صدر کو تصدیق کی گئی، ایوان صدر کی، صدر مملکت کی، سپریم کمانڈر کی۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں یہی کرتے رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جس پارٹی میں ہوتے تھے وہ بھی یہی کرتے رہے ہیں، کیونکہ اتحادی ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ پریزیڈنٹ اسحاق خان تھے، ان کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے رسوا کیا، ان کے خطاب کے دوران بھی پیپلز پارٹی یہ کرتی رہی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے یہ کام کیا۔ صدر فاروق لغاری صاحب آئے، ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، چوڑیاں پھینکی جاتی تھیں، دوپٹے پھینکے جاتے تھے ان کی طرف، اور ان کے بارے میں جب خطابہ ہوتا تھا تو ان پہ نعرے آوازیں کسے جاتے تھے، غلیظ الزامات لگائے جاتے تھے۔ یہ دو صدور کے ساتھ ہوا، اور پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے، وہ بھی صدر تھے، اور ان کے تحت انتخابات بھی قبول، حرب بھی قبول، سب قبول، لیکن جو خطاب کرنے آتے تھے تو وہ ہلہ گلہ کیا جاتا تھا، نعرے بازی کی جاتی تھی، اور ان پہ ایک دفعہ حملہ آور بھی ہونے کی کوشش کی گئی جب محمد علی درانی صاحب لہراتے ہوئے آئے تھے اور ان کو بچایا تھا۔ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ رفیق تارڑ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جاتا تھا، جو بھی اپوزیشن ہوتی تھی یہ کام کرتی تھی۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ ہم یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، اگر ہم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس دفعہ زیادہ کچھ اور اچنبے کی بات ہوئی، اور وہ اچنبے کی بات ہوئی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کا بائیکاٹ کس نے کیا؟ حکومت نے کیا۔ حکومتی بینچ جو ہیں وہ خالی ہو گئے، اپوزیشن تو کرتی ہے، پی ٹی آئی کے سینٹ کے ارکان اس لیے نہیں آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ارکان قومی اسمبلی استعفیٰ دے چکے ہیں، لہٰذا جس اسمبلی کو وہ چھوڑ چکے ہیں ہم وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ویسے کوئی لاجک نہیں تھی، ان کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سینیٹر تھے، انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، ان کے صدر ان کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے حمایت سے بنے تھے، تو ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم کو بیہیو کرنا چاہیے تھا،
بلوچستان عوامی پارٹی کو بیہیو کرنا چاہیے تھا، کاف لیگ کو بیہیو کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ جی ڈی اے ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری جماعتیں ایم کیو ایم ہے ان کے ووٹوں سے بنے تھے، اور یہ سب کچھ اس وقت جو ہوا تھا ان کے ووٹ شامل تھے۔ لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کا خطاب اور حکمراں اتحادی بائیک آؤٹ کر گیا، پیپلز پارٹی بھی بائیک آؤٹ کر گئی، مسلم لیگ نواز بھی بائیک آؤٹ کر گئی، مولانا بھی بائیک آؤٹ کر گئے، سارے بائیک آؤٹ کر گئے، اور صرف 14 ارکان تھے جنہوں نے صدر مملکت کا خطاب سنا، اور باقی کھڑے ہو کے شور و غوغا کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے، اور ان میں وزراء بھی شامل ہیں۔ ان میں اپوزیشن لیڈر جو کہ پی ٹی آئی کا ہے، اور وہ لوٹے ہونے کی وجہ سے ادھر گئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو ہے پریزیڈنٹ الوی کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے رہے، اور وفاقی وزراء خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، سب کے سب اسی طرح کرتے رہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا خطاب کیا، اپنا فریضہ ادا کیا، لیکن یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جناب ہم ہیں تو جمہوریت ہے، ہم نہیں ہیں تو جمہوریت نہیں ہے، ہم ہیں تو پارلیمان کا تقدس ہے، ہم نہیں ہیں تو پارلیمان کا تقدس بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا پورا کرنے کی۔ تو بہرحال یہ ایک ہوا۔ اب آتے ہیں، صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ الیکشن کا سال ہے، اور یہ کیوں کہا؟ اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں بہت جلد خوشخبری سنانے والا ہوں، چند دنوں میں الیکشن اناؤنس ہوں گے اور الیکشن کے بارے میں خبر آئے گی، یہ پرویز خٹک صاحب کہہ چکے ہیں۔ تو پھر یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ ادھر جناب باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی اور میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ یہ بات ابھی تک انہوں نے کیمرے پہ نہیں کہی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ نہیں کی، اور نہ ہی یہ خبر سرکاری طور پہ نشر کی گئی، نہ ہی سرکاری طور پہ پیش کی گئی، سرکاری طور پہ نہ ہی یہ سرکولیٹ کی گئی، یہ ذرائع سے خبر چلی، اور ابھی تک یہ گومگو کی کیفیت ہے۔ یہ ہے جنرل باجوہ کے اس بات کی کہ جنہوں نے یہ کہا ہے، تو یہ جو کہا ہے اس کا سرکاری بیان ابھی تک نہیں آیا۔ تو یہ جب تک نہیں آتا تو تب یہ جو کھیل ہے یہ آن رہے گا، اور یہ سسپینس بھی برقرار رہے گا۔ تو صدر مملکت نے کہا کہ یہ الیکشن کا سال ہے۔ بہرحال یہ الیکشن کا سال ہے، تو پھر اپوزیشن حکومت کی طرف سے یہ جواب آیا نعرے دے کے کہ نہیں جناب الیکشن اگلے سال ہوں گے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی فہرستوں کی حتمی اشاعت جو ہے وہ حتمی فہرستیں ترتیب دے چکا، انتخابی فہرستیں فائنل ہو چکی، اور اب انتخابی فہرستوں کی حتمی اشاعت جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے، اور ملک میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد ہو گئی ہے 12,91,96,122، اور مرد ووٹر اس میں ہیں 6,64,06,168، خواتین ووٹرز کی تعداد ہے 5,57,89,954۔ پنجاب میں 7,06,20,025 رجسٹرڈ ووٹر ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بتا رہا ہے، اور سندھ میں 2,56,63,939 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، خیبر پختونخوا میں 2,21,301 رجسٹرڈ ووٹر ہیں، بلوچستان میں 50,90,587 رجسٹرڈ ووٹر ہیں، اسلام آباد میں 9,84,477 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ تو یہ انتخابی فہرستیں فائنل ہو گئیں اور انتخابی فہرستوں کی اشاعت شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب کہا ہے کہ جناب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ اپریل میں جب قومی اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، نئے انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس جانب جا رہی تھی نئے الیکشن کی طرف، اور جب قاسم خان سوری صاحب کی جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی قرار دینی تھی اور الیکشن کی طرف جانا تھا، جب ججمنٹ ریزرو ہوئی اور وقفہ ہوا ججمنٹ میں، تو تب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، اور چیف الیکشن کمشنر کے حکم پہ وہ ہوئی کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے 2 ماہ کے اندر اندر، الیکشن کے لیے ہمیں وقت درکار ہے۔ پھر ان کو بلایا گیا کمرہ عدالت نمبر 1 میں، وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب بھی پہنچ گئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی پہنچ گئے تھے، انہوں نے بھی ذرا منت ترلا کیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن
کا نمائندہ موجود تھا، انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں تیار، لہٰذا سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے کہ اب آپ نے اس فیصلے کو صرف قاسم خان سوری کی رولنگ ہی نہیں، غیر قانونی غیر آئینی نہیں، بلکہ سب کے سب احکامات کو ریورس کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور الیکشن فرشتوں کی بھی تیاری ہو چکی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ تو اگر ہم کڑیاں ملائیں تو اس پھر ذرا پاکستان یہ گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم پھر کیوں جمع ہوئی کل وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم آفس میں، وہ کیوں جمع ہوئے، اور انہوں نے کیوں ایک دوسرے سے یقین دہانیاں حاصل کی گئیں، کیوں یہ کہا گیا کہ جناب ہم اکٹھے آئے ہیں اور ہم اکٹھے جائیں گے، اور جو دھرنا یا لانگ مارچ ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پھر فوری طور پہ 245 کے تحت فوج کو بلایا گیا، ریڈ زون خبریں چلوائی گئیں کہ ریڈ زون فوج کے پاس ہوگا، وزیر اعظم ہاؤس کی حفاظت کریں گے، وزیر اعظم ہاؤس کی حفاظت کریں گے، سیکریٹریٹ کی حفاظت ہوگی، ایوان صدر کی حفاظت ہوگی، سب کی حفاظتیں فوج کرے گی، ڈپلومیٹک انکلیو کی، سفارتکاروں کی۔ تو یہ ساری یکدم خبریں کل کیوں چلائی گئیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ معاملہ اتنا خراب ہے؟ پھر ابھی تک تو اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی دھرنے کی۔ تو اسلام آباد کے داخلی راستوں پر، خاص طور پہ فیض آباد پنڈی سے آنے والا جو روڈ ہے وہاں پہ کنٹینرز کی بھرمار کر دی گئی ہے، اور کنٹینرز لگا کے روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں۔ ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہیں ہوا، اور اتنی جلدی یہ سارا کچھ کام کیا جا رہا ہے کہ کنٹینرز کم پڑ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے آنے والا اسلام آباد کی طرف راستہ اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے، کشمیر کی طرف سے آنے والے راستے کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ موٹر وے کی طرف سے آنے والے راستے بھی بلاک کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا پلان ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو پھر یہ گڑبڑ کس چیز کی ہے؟ اس کا مطلب دوسری طرف فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنے بھی انتظامات کر لیں، اس دفعہ جو ہماری تیاری ہے وہ تیاری ان سب کی سوچ سے، توقع سے وہ بڑھ کر ہے، اور جتنے لوگوں نے آنا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد پنڈی کے لوگ ہی وہ کہتے ہیں کافی ہیں ان کو بلاک کرنے کے لیے۔ تو یہ بات صحیح ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور نئے انتخابات کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کیونکہ آخری حملہ جو ہے سیاسی حملہ ہونا ہے، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، کثیر الجہتی ہے، اور اسی لیے شاید صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، راجہ ریاض صاحب نے اور دیگر نے کافی سخت زبان استعمال کی، غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، اور ان کو شریف آدمی پریزیڈنٹ ہیں، اور ان پہ غصہ کس چیز کا نکالا جا رہا تھا؟ غصہ اس لیے نکالا جا رہا تھا کہ ایوان صدر میں مبینہ طور پہ جنرل باجوہ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات یا ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور اس ملاقات یا ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، یقین دہانی کی جا رہی، یقین دہانی کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں۔ اور اب ہونا یہ ہے جی کہ اب آج کل میں ہی جب جنرل باجوہ صاحب آئیں گے واپس، اور اس کے بعد وہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پالیسی بیان ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ ان کی طرف سے کنوے کیا کیا جائے گا، اس کے بعد ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔